تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی کہانی ایک ایسے ہاسٹل کے بارے میں ہے جہاں کا ایک مخصوص کمرہ پراسرار مانا جاتا ہے۔ اس کہانی میں آگے جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اگر آپ اس کہانی کو لائٹس آف کر کے سن رہے ہیں تو لائٹس آن کر لیں، کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کہ جب بھی ہم اس مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہمارے آس پاس جمع ہو جاتی ہے اور تجسس سے سنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ دوستو، آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے گرلز ہاسٹل کے بارے میں ہے جس کا ایک مخصوص کمرہ پراسرار مانا جاتا ہے۔ اس کمرے میں کچھ ایسی حرکات ہوتی ہیں جو عام طرز زندگی سے کافی مختلف ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے لاہور کے ایک پرانے گرلز ہاسٹل کی۔ عائشہ نامی ایک لڑکی اپنے دور دراز گاؤں سے پہلی بار کسی شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی عوض ایک ہاسٹل میں رہائش کرنے کا سوچتی ہے۔ یہ ہاسٹل لاہور کے سب سے پرانے ہاسٹلز میں سے تھا اور جو کمرہ عائشہ کو ملا وہ تھا کمرہ نمبر 17۔ کمرہ نمبر 17 بظاہر تو نارمل معلوم ہوتا تھا، ایک عام سا کمرہ جس کے اندر ایک پنکھا، ایک بستر اور ایک پرانی بوسیدہ سی الماری تھی جس پر ایک لال دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ عائشہ نے جب اپنی وارڈن سے معلوم کیا کہ یہ الماری کس کی ہے تو اس سے بتایا کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں کبھی کبھی وہ کچھ سامان چھوڑ جاتے ہیں، کبھی پرانا ہونے کی وجہ سے تو کبھی کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے کرائے میں کٹوا جاتے ہیں۔ یہ الماری بھی انہی میں سے ایک ہے۔ عائشہ نے جب اس کمرے میں رہنا شروع کیا تو اس کی پہلی رات ہی یہ کمرہ اسے کافی بھاری معلوم ہوا۔ اتنے لمبے سفر کی تھکن کے باوجود نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے نیند آ بھی گئی تو رات کے 3 بجے اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایسا محسوس کیا کہ اس پرانی الماری میں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی بہت ہی آہستہ آہستہ ہنس رہا ہے۔ عائشہ نے جیسے ہی اس الماری کے قریب جانے کی کوشش کی، اس الماری کا دروازہ زور سے بند ہوا اور دھڑ کر کے ایک آواز آئی۔ اس رات کے بعد عائشہ کو اس الماری سے خوف آنے لگا۔ اس کمرے میں اکثر پراسرار حرکات ہوتی، کبھی عائشہ کا بیگ کہیں غائب ہو جاتا، پھر کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ ملتا، پھر اچانک ایک جگہ رکھا ہوا نظر آتا، تو کبھی اس کمرے کی لائٹس خود بخود آف ہو جاتی اور پھر خود بخود ہی آن ہو جاتی۔ عائشہ کو اس کمرے میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ 1 مہینے بعد جب اس کی اپنے آس پاس کے روم میٹ سے دوستی ہوئی، اس نے اس کمرے کے بارے میں کافی تجسس سے معلوم کرنا چاہا تو سب خاموش ہو گئے۔ اس کے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک رات عائشہ گہری نیند میں تھی تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا پیر ہلا رہا ہو۔ جب نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا اس کے پیروں میں ایک لڑکی بیٹھی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور سفید لباس میں ملبوس ہے۔ اس کے سر پر سفید دوپٹہ سلیقے سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن وہ عورت کافی افسردہ ہے اور عائشہ کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ اس عورت نے اس سے بس ایک ہی بات کہی کہ دروازہ کھولو اور مجھے آزاد کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عائشہ کی روح تک کانپ گئی تھی کہ اس کے سامنے ہی ایک عورت بیٹھی تھی جو پتہ نہیں کیسے اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور پھر خود ہی غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عائشہ وارڈن سے ڈاکیومنٹیشن کے بہانے اس کمرے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرنے لگی، اور آخر کار کافی سوالات کے بعد وارڈن نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ تم سے پہلے اس کمرے میں ایک لڑکی زینب رہا کرتی تھی۔ پتہ نہیں زینب کے ساتھ کیا ہوا، لیکن زینب کافی ڈسٹرب رہا کرتی تھی۔ اس کے گھر والوں سے اس کا تعلق ختم ہو چکا تھا کسی وجہ سے، اور اب وہ اس ہاسٹل کو ہی اپنا گھر مانتی تھی۔ ایک رات ہمیں پتہ چلا کہ زینب کو دورے پڑا کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ زینب ڈپریشن میں ہے اور ڈپریشن کے کافی زیادہ گہرے سٹیج تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے برابر والے کمرے میں جو زینب کی دوست تھی وہ اکثر اس کے ساتھ رہا کرتی، لیکن جب وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو زینب خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن پتہ نہیں کیسے زینب نے خود کو الماری میں بند کر لیا اور پھر وہ کبھی باہر نہیں آئی، زندہ تو بالکل نہیں۔ وارڈن نے اسے بتایا کہ 3 دن بعد جب کمرے سے بدبو آنا شروع ہوئی
سب سے پہلے اس کی دوست نے جا کر دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ الماری کے اندر زینب کی لاش بے جان پڑی۔ وارڈن نے جب اس لڑکی سے سوال کیا کہ تم تو ہمیشہ اپنی دوست کے ساتھ رہا کرتی تھی، تو پھر تم سے اتنی بڑی کوتاہی کیسے ہو گئی؟ اس نے بتایا کہ مجھے 4 دن پہلے زینب نے کہا ہے کہ اس کی اپنے گھر والوں سے جو قطع تعلق ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب وہ اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہی ہے۔ اسے لگا کہ زینب کافی عرصے بعد اپنے گھر گئی، شاید اسی لیے وہ اس کے کمرے میں نہیں گئی۔ یہ سننا تھا اور عائشہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے کمرے میں رہ رہی ہے جہاں شاید اس کے علاوہ بھی ایک غیر مرئی مخلوق آباد ہے۔ جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ انکنکلوسیو آئی۔ اس دن کے بعد کافی عرصے کے لیے کمرہ نمبر 17 کو بند کر دیا گیا۔ عائشہ سے پہلے 2 اور لڑکیاں اس کمرے میں رہ چکی تھیں اور وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ اس کمرے میں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تیسرا نمبر عائشہ کا تھا۔ یہ بات سنتے ہی عائشہ کے دماغ و دل پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ اب عائشہ کوشش کرتی کہ اس کمرے میں کم سے کم وقت گزارے اور صرف سونے کے لیے ہی اس کمرے کا رخ کرتی۔ کچھ راتیں تو ایسی ہوتی جو کہ عائشہ اپنے برابر والی روم میٹ کے کمرے میں گزار لیا کرتی، لیکن مجبوراً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے اسے کمرہ نمبر 17 میں آنا ہی پڑتا۔ ایک دن عائشہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کی روم میٹ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے کہا کہ ارے تم تو واش روم میں تھی، تم مین گیٹ سے کہاں سے آ گئی؟ یہ بات سن کر عائشہ کافی حیران ہوئی۔ ان دونوں نے مل کر واش روم کا گیٹ چیک کیا جو کہ اندر سے لاک تھا۔ انہیں لگا کوئی تیسری ہاسٹل کی لڑکی ان کے واش روم میں ہوگی۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے اس دروازے پر ناک کیا۔ اندر سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مسلسل شاور سے پانی بہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے جا کر وارڈن سے کمپلین کی۔ وارڈن کے پاس کیونکہ تمام کمروں کی چابیاں موجود تھیں تو اس نے ماسٹر کی سے اس واش روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اندر شاور خالی چل رہا ہے اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس واش روم سے باہر نکلنے کا اس دروازے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس واش روم میں کوئی روشن دان بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد عائشہ کے خوف میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک رات 3:30 بجے عائشہ کی آنکھ کھلی اور اس نے اس الماری کے شیشے میں اپنی ہی شکل کی ایک لڑکی اپنے سرانے کھڑی دیکھی۔ یہ دیکھ کر عائشہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کمرے سے نکل کر بھاگ گئی۔ اس کی شور کی آواز سن کے باقی ہاسٹل کی لڑکیاں بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر آئیں۔ روتی ہوئی عائشہ کو سنبھالا، اسے تسلی دی اور اس کی ایک سب سے اچھی دوست جو اسی ہاسٹل میں اس کے برابر میں رہتی تھی، اس نے اس رات اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اگلے دن عائشہ نے ضد کی کہ اس کا کمرہ بدل دیا جائے، لیکن وارڈن نے اسے فی الحال یہ کہہ کر ٹرکا دیا کہ میرے پاس اور کوئی بھی کمرہ موجود نہیں ہے، میں کرنا ہی ہے تو اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ عائشہ کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ اس کے والدین کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ وہ ایک اچھے ہاسٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے سکے، اس لیے وہ مجبوراً اسی کمرے میں چپ چاپ اپنی قسمت سے سمجھوتا کر کے رہنا شروع کر دیتی۔ اب اس کے ساتھ ہونے والے واقعات میں مزید تیزی آتی ہے۔ کبھی اس کی چیزیں گر جاتی ہیں تو کبھی کھانے کے برتن سے کھانا غائب ہو جاتا ہے۔ عائشہ اب ان چیزوں کو اگنور کرتی، اکثر صبح صبح اپنے کمرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتی، نمازوں کی پابندی کرتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ اب تک اس کمرے میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہوئی تھی، کوئی نقصان دہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن عائشہ کا ضبط اس وقت ٹوٹا جب ایک رات 2:30 بجے اسے بار بار اس الماری سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ ہنسی کی آواز بہت ہی خوفناک اور پراسرار قسم کی تھی۔ عائشہ نے ارادہ کیا کہ وہ اگلی صبح اپنے ڈر سے سامنا کرے گی، اس الماری کو کھول کر دیکھے گی کہ آخر اس الماری میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا پریشان کر رہا ہے۔ اگلی صبح عائشہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور بسم اللہ پڑھ کر اس الماری پر لگے دھاگے کو کھولا اور اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ جب لکڑی کی اس الماری کو کھول کر دیکھا گیا تو وہ الماری بالکل خالی تھی۔ اس الماری کے اندر چاروں طرف لکڑی پر کسی کے ناخون سے کھرچنے کے نشانات تھے۔ اس وقت اسے محسوس ہوا کہ جس لڑکی کی لاش
اس الماری سے نکلی تھی، شاید وہ کسی طرح یا کسی نے جان بوجھ کے اسے اس الماری میں بند کر دیا تھا، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس الماری کے دروازوں کو کھرچ رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس الماری کو پیٹ رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے، لیکن شاید اس کے نصیب میں ایسی ہی موت لکھی تھی۔ جس دن عائشہ نے اس الماری کا دروازہ کھولا، اس دن کے بعد اسے ہنسی کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب وہ سکون سے ہر رات سویا کرتی۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، اور عائشہ کو اس کمرے میں رہتے ہوئے اب کافی سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ سکون آنے والے طوفان کا ایک اندیشہ تھا۔ ایک رات اچانک اس الماری سے زور زور سے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ آواز صرف عائشہ کو ہی آ رہی تھی۔ اس نے اپنی سب سے اچھی دوست جو کہ اس کے برابر والے کمرے میں رہتی تھی اسے بلا کر اس سے پوچھا کہ تم یہ آوازیں سن سکتی ہو؟ اس کی دوست نے منع کیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، اور مجھے لگتا ہے تمہیں صرف تھکان کا اثر ہو گیا ہے یا پھر ایگزامز کی ٹینشن ہے، اپنے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو۔ لیکن عائشہ پھر بھی بضد تھی کہ اسے اس الماری سے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور بقول عائشہ کے چیخنے چلانے کی آوازوں میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اب چیخنے کے ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آیا کرتی جو رات بھر اسے سونے نہیں دیتی۔ عائشہ کی آنکھیں اکثر لال ہوا کرتی اور وہ کلاس میں بھی ٹھیک طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی۔ کبھی کبھی تو اپنے دوست کے یہاں جا کر سو جاتی، لیکن رہنا تو اسے اسی کمرے میں تھا۔ کچھ دنوں بعد عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کمرے میں کسی صورت نہیں ٹھہرے گی۔ اس نے جا کر وارڈن سے بات کی کہ وہ یہ کمرہ چھوڑ رہی ہے۔ وارڈن نے اسے جاتے جاتے یہ بات کہی کہ تم واحد لڑکی ہو جو زینب کے بعد اس کمرے میں اتنے مہینوں تک ٹک گئی، ورنہ تم سے پہلے آنے والی 2 لڑکیاں 4 دن میں ہی بھاگ گئیں۔ عائشہ نے اپنا سامان باندھا اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کمرے سے نکل گئی۔ اس دن کے بعد عائشہ اس ہاسٹل کبھی نہیں گئی، اور اپنی جتنی بھی ہاسٹل کی دوستوں سے اس نے ملاقات کی وہ بھی اس ہاسٹل کے باہر ہی کی۔ عائشہ کو لگتا تھا جسے زینب کی روح سے مانوس ہو چکی ہے، شاید اسی لیے ابھی تک عائشہ کے ساتھ اس نے کچھ برا نہیں کیا تھا، یا پھر شاید اس لیے کیونکہ وہ پہلی تھی جس نے الماری کا دروازہ کھولنے کی ہمت کی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا پراسرار واقعہ کبھی پیش آیا ہو، یا آپ اپنے واقعات میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو مجھے میری ای میل پر ضرور بھیجیں۔ اگر آپ لوگ مجھے انسٹا پہ اپنے واقعات بھیجنا چاہتے ہیں تو میری انسٹا ڈی ایم کا لنک بھی میرے چینل کے بائیو میں موجود ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا اور جن سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔